عزیزان من، شب جمعہ دعا کمیل پڑھیے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہے۔ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو اس میں نہ دنیا کو پائیں گے اور نہ آخرت کو۔ آخرت سے میری مراد جنت اور جہنم ہے۔ تو پھر اس دعا میں آپ کیا پائیں گے؟ وہ جو دنیا آخرت سے بلند ہے، یعنی خدا۔ اس دعا میں آپ ایک مخلص عبادت گزار بندے کا خدا کے ساتھ تعلق پائیں گے، یعنی عبادت کی حقیقت، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ یہی حقیقی عبادت ہے۔ دیکھیے جناب علی علیہ السلام دعائے کمیل میں اپنے خدا کے ساتھ کس طرح راز و نیاز کر رہے ہیں، کیسے مناجات کر رہے ہیں۔ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان میں سحر پڑھی جانے والی ابو حمزہ صومالی رضی اللہ عنہ سے منسوب دعا میں اپنے خدا سے کیسے راز و نیاز اور مناجات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا قدم ہے، یعنی پہلا قدم یہ کہ ہم اپنے خدا سے نزدیک ہوں، اور اس سے نزدیک ہونے سے ہم انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان یک طرفہ میلانات کو ترک کر دیں، کیونکہ اسلام ہمیشہ اپنی ملت کے یک طرفہ میلانات کی مصیبت سے دوچار رہا ہے۔ پھر اس لیے کہ ہم دوبارہ ایک اور شکل میں یک طرفہ میلان کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمیں عبادت کی اہمیت کو ہرگز کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وقت آخر فرمایا کہ میرے سب رشتہ داروں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، یعنی جو نماز کو حقیر جانتا ہے اسے ہرگز ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کے آخری لمحات۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور آپ کی عمر کے آخری 45 گھنٹے ہیں۔ آپ کی زندگی کے چند ادوار ہیں۔ پہلا دور آپ کی ولادت سے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دوسرا دور بعثت سے ہجرت تک کا، اور تیسرا دور ہجرت سے رحلت رسول خدا تک کا ہے، اور اس دور کا رنگ ہی الگ ہے۔ آپ کی زندگی کا چوتھا دور رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حکومت تک کا ہے۔ ان 25 سالوں میں آپ کی زندگی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ پانچواں دور آپ کا 4.5 سالہ دور حکومت ہے۔ آپ کی زندگی کا چھٹا دور ضربت سے شہادت تک ہے۔ یہ دور اگرچہ دو دن اور رات سے بھی کم عرصے پر محیط ہے، مگر یہ آپ کی زندگی کا نہایت حیرت انگیز دور ہے، یعنی ضربت لگنے سے لے کر شہادت تک کا دور، جہاں آپ کے انسان کامل ہونے کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ لمحات جب آپ کے سامنے موت کا سما تھا۔ اس وقت آپ نے موت کا سامنا کرنے کے بعد کس رد عمل کا مظاہرہ فرمایا؟ جب آپ کے فرق اقدس پر ضرب لگی تو آپ سے 2 جملے سنے گئے۔ پہلا جملہ تھا فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت مل گئی، اور شہادت میری کامیابی کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ تھا، تم اس آدمی کو بھاگنے مت دینا۔ جناب علی علیہ السلام کو مسجد سے اٹھا کر بیت الشرف میں لایا گیا۔ ایک عرب طبیب اسیر ابن عمرو کو، جس نے جندی شاہ پور ایران میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی، جناب امیر المومنین کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے آ کر آپ کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ زہر آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے، لہٰذا اس نے علاج کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ عموماً لا علاج مریض کی حالت کے بارے میں ان کے لواحقین کو آگاہ کیا جاتا ہے، مگر طبیب جانتا تھا کہ جناب علی علیہ السلام جیسی عبقری شخصیت سے کچھ چھپانا اور صرف ان کے لواحقین کو ان کی حالت کے بارے میں آگاہ کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، اگر کوئی وصیت ہے تو فرما لیں۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا جب اس لعین ازلی و ابدی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے نفرین کرتے ہوئے کہا کہ او ظالم، میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ان کے ساتھ یہ جفا کی؟ پھر جب انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرے بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور تجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، تو اس ملعون نے جناب ام کلثوم سے کہا، اب آپ یہ امید نہ رکھیں، کیونکہ میں نے یہ تلوار 1000 درم یا دینار میں خریدی تھی، اور اسے زہر میں بجھانے کے لیے مزید 1000 درم یا دینار خرچ کیے ہیں۔ میں نے اس تلوار کو ایسے زہر میں بجھایا ہے کہ اگر کوفہ کے سب لوگوں پر اسے چلایا جائے تو وہ سب موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہاں آ کر جناب علی علیہ السلام کا حیرت انگیز انسانی معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ اپنے قیدی کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میرے بعد ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو،
میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ نہج البلاغہ وصیت نمبر 47۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا میرے بعد اس شخص کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، چاہو تو اسے چھوڑ دینا اور چاہو تو قصاص لینا۔ اگر قصاص لینا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر اسے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم نے ابن ملجم ملعون کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کیا تم نے اس کی دیکھ بھال کی ہے؟ جب امام کے لیے دودھ کا پیالہ لایا گیا تو آپ نے چند گھونٹ نوش جان فرمائے اور اس کے بعد کہا کہ یہ باقی دودھ ابن ملجم لانتی کو دے دو تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ مروت کا یہ وہی سلوک تھا جس کی وجہ سے مولانا روم کو کہنا پڑا کہ بہادری میں کوئی علی کی ٹکر کا نہیں اور مروت میں کوئی اس کے کمال تک نہیں پہنچا۔ جناب علی علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی۔ زہر آپ کے جسم اطہر میں سرایت کر چکا ہے۔ آپ کے صاحب پر غم و اندوہ طاری ہے۔ آپ کے گرد بیٹھے سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔ آپ نے اس انجام سے اپنی والانہ شفیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم جو مجھ پر بیتی ہے وہ میرے لیے ہرگز ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونا میری دیرینہ آرزو تھی، اور میرے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں عبادت کی حالت میں شہید ہو جاؤں۔ اس جملے میں جناب علی علیہ السلام ایک مثل بیان فرمائی ہے جس سے عرب بخوبی واقف تھے۔ صحرا نشین بدو صحراؤں میں موسم کے لحاظ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ جب تک کسی جگہ ان کو اپنے گھر والوں اور جانوروں کے لیے پانی اور چارہ میسر ہوتا وہ اس جگہ ٹھہرے رہتے، اور جب یہ ختم ہو جاتا دوسری جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے جہاں انہیں پانی اور چارہ میسر آ سکے۔ گرمیوں میں چونکہ دن کے وقت سخت گرمی ہوتی تھی، اس لیے وہ ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں پانی موجود ہو راتوں کو نکلتے تھے۔ ایسے شخص کو جو رات کی تاریکی میں صحرا میں پانی کی تلاش میں نکلے عربی زبان میں کارب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا، لوگوں غور کرو، وہ شخص جو رات کی تاریکی میں پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو، جب اسے اچانک پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میری مثال بھی اس عاشق کی طرح ہے کہ جسے معشوق کا وصل نصیب ہو جائے، یا پھر اس شخص کی مانند ہے جسے رات کی تاریکی میں پانی مل جائے۔ کل صبح کے وقت مجھے غم سے نجات دی گئی اور آج رات کے اس اندھیرے میں آب حیات دیا گیا۔ کتنی مبارک تھی وہ سحر اور کتنی مبارک تھی وہ رات اور وہ شب قدر جس میں مجھے نجات کا نیا پروانہ دیا گیا۔ حافظ کے انشار میں بھی وہی مفہوم بیان ہوا ہے جو امام کے جملے فزت و رب الکعبہ میں ہے۔ از غصہ نجاتم دادن سے فزت و برب الکعبہ کے معنی ہی مراد ہیں۔ جناب علی علیہ السلام کی سب سے زیادہ ولولہ انگیز باتیں وہی ہیں جو آپ نے زندگی کے آخری 45 گھنٹوں میں کی تھیں۔ 19 رمضان کی فجر سے چند لمحے بعد آپ کو زخمی کیا گیا اور 21 رمضان کی نصف شب کے وقت آپ کی روح مقدس ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ آخری لمحات میں جب موت کا سماں آپ کے پیش نظر تھا اور سب لوگ آپ کے گرد جمع تھے، زہر کا اثر آپ کے جسم مطہر میں پھیل چکا تھا، آپ کبھی تڑپنے لگتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کی زبان مبارک سے نصیحت اور حکمت کے موتی جھڑنے لگتے۔ جناب علی علیہ السلام کی 20 نکات پر مشتمل وصیت جوش ایمانی سے لبریز نظر آتی ہے۔ آپ نے پہلے حسنین کریمین علیہم السلام کو، پھر اپنے باقی اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین۔ اس کے بعد امام نے اپنے تمام فرزندوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک نقطے کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا، اللہ اللہ فی الاجتام، اللہ اللہ فی القرآن، خدا را یتیموں کی خبر گیری کرتے رہنا، خدا را قرآن کو نہ چھوڑ دینا، خدا را اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، خدا را حج بیت اللہ کو معطل نہ کرنا، خدا را نماز کو معمولی چیز نہ سمجھنا، خدا را زکوٰۃ دینے میں غفلت نہ کرنا۔ جو باتیں امام کے پیش نظر تھیں ان کے بارے میں آپ تاکید فرماتے رہے۔ وہ افراد جن کی نگاہیں جناب علی علیہ السلام کے رخ انور پر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک دم امام کی حالت بدلی۔ آپ کی کشادہ پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے
موتیوں کی طرح چمکنے لگے اور آپ نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہاں موجود لوگ امام کے لبہائے مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ سننے کے لیے ہمہ گوش تھے کہ ایک دم آپ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ لوگوں نے سنا کہ تاریخ کے بطل جلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی زندگی کا یہ آخری جملہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آخری جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ الطاہرین۔ پانچویں تقریر، اسلام میں انسان کامل کا تصور، اس کے موضوع پر یہ ہماری پانچویں تقریر ہے۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ ہر مکتب کے بانی نے جو مکتب بنی نوع انسان کے لیے پیش کیا ہے، اس نے انسان کے کمال کے بارے میں اپنا نظریہ بھی پیش کیا ہے۔ جس چیز کو اخلاق کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بانیان مکتب کہتے ہیں کہ اخلاق ایک فن ہے، یہ کوئی علم نہیں، یعنی اخلاق کا تعلق ہے سے نہیں بلکہ ہونا چاہیے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اخلاق مجموعہ ہے ان صفات کا جو ایک انسان میں ضرور ہونی چاہیے، یا بہتر ہے کہ انسان ان صفات سے متصف ہو۔ اس لیے اگر ایسا ہو تو انسان انسانیت کے بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری تعبیر کے مطابق ایسا انسان برتر اور کامل انسان ہوتا ہے۔ اب ہم چند مکاتب کا سرسری جائزہ لیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کی نظر میں کامل انسان کون ہوتا ہے۔ مکتب عقل، کامل انسان کے بارے میں جو مختلف مکاتب پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مکتب عقلیت پسند ہے، یعنی یہ ایک فلسفیوں کا مکتبہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو صرف عقل کے زاویوں سے دیکھا ہے اور عقل ہی کو انسان کا جوہر خاص بتایا ہے۔ عقل کا مطلب سوچ بچار کی قوت ہے۔ قدیم فلاسفہ جو اس نظریے کے قائل ہیں ان میں ابو علی سینا بھی شامل ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسان کامل کا مطلب انسان حکیم ہے اور انسان کا کمال اس کی حکمت میں پوشیدہ ہے۔ حکمت سے ان کی مراد کیا ہے؟ کیا حکمت سے ان کی مراد وہی چیز ہے جسے ہم آج علم کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ حکمت یا فلسفہ سے ان کی مراد نظری حکمت ہے، مجرد خیال، فکری یا نظری بات ہے، نہ کہ عملی حکمت۔ اس سے ان کی مراد ہستی کی کلی صحیح دریافت ہے جو علم کے علاوہ ہے، کیونکہ علم ہستی کے صرف ایک حصے کی دریافت ہے۔ فلسفہ اور علم میں فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ تہران کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ دو طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ایک کلی اور عمومی، مگر مبہم معلومات، اور دوسری جزوی مگر معین معلومات۔ کبھی آپ کی معلومات ایک سول انجینئر کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس شہر کا عمومی نقشہ کھینچنے کو کہیں تو وہ کھینچ دے گا، اور بطور کلی شہر کی سڑکیں، میدان اور پارک بھی کاغذ پر بنا دے گا کہ یہاں نیا وران ہے، وہاں تجریش ہے، اور اس طرف شاہ عبدالعظیم روڈ ہے۔ یعنی وہ آپ کو پورے تہران کے بارے میں عمومی اور سرسری معلومات دے گا، مگر یہ سب معلومات مبہم ہوں گی، اگرچہ اس نے پورے تہران کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس نقشے میں اپنا گھر تلاش کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، اور اس انجینئر کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ تہران کا طول و عرض کتنا ہے، اس میں کتنی سڑکیں، کتنے پارک اور کتنے میدان ہیں، اور تہران کے خاص مقامات کون سے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے ایک خاص اور معین محلے کے بارے میں پوچھیں تو اسے اس جگہ کی تمام جزویات کا علم ہوگا۔ اس محلے میں کتنی گلیاں ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں، اور ہر گلی میں کتنے گھر ہیں، حتیٰ کہ وہ ان گھروں کے دروازوں کا رنگ بھی جانتا ہوگا کہ نیلا ہے، پیلا ہے، ہرا ہے یا سیاہ ہے۔ اگر آپ اس شخص سے پورے شہر سے عمومی طور پر واقف ہے، ایک معین جگہ کے بارے میں پوچھیں گے تو اسے پتہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس شخص سے جو ایک خاص اور معین محلے کے بارے میں جانتا ہے سارے شہر کے بارے میں پوچھیں گے تو اسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ حکیم یا فلسفی اسے کہتے ہیں جو جہان ہستی کا مجموعی طور پر مطالعہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مبدأ ہستی کا سراغ لگائے، اس کی ابتدا اور انتہا معلوم کرے اور ہستی کے مراتب اور کلی قوانین جانے، مگر وہ فلسفی فلاں پودے یا جانور یا پتھر یا زمین یا سورج کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے پیش نظر حکمت کے معنی سراسر ہستی کے بارے میں کلی معلومات ہیں، یعنی ہستی اور کائنات کے بارے میں عمومی اور مبہم معلومات جو فلسفی کے آئینہ ذہن میں منعکس ہوئی ہیں اور معین ہو گئی ہیں۔
فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال اس میں ہے کہ سارا جہاں نہ کہ اس کا جز بالخصوص اور بالاطلاع دوسری طرف سے فلسفی کے ذہن میں منعکس ہو جائے۔ اس تعبیر کو فلاسفہ نے یوں بیان کیا ہے: عقلی دنیا کے انسان فلسفی کا عینی دنیا کے مشابہ ہو جانا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ عینی دنیا کے مقابل ایک دنیا بن جائے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ دنیا عینی ہے اور یہ دنیا ذہنی اور فکری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو انسان عقل کو پالے وہ دراصل ایک گوشے میں سمٹی ہوئی دنیا ہے۔ فلاسفہ کی نظر میں جس انسان کی عقل کامل ہو گئی ہے وہ ان معنوں میں کمال کو پہنچتا ہے کہ کائنات کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، مگر کیسے؟ برہان، استدلال، منطق اور فکر کے ذریعے۔ کیا انسان استدلال اور منطق کے پاؤں پر چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہے؟ مگر انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور کہا کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک نظری حکمت ہے یعنی کائنات کو اس کی شکل میں پہچاننا، اور دوسری عملی حکمت ہے یعنی انسان کی عقل کا اس کے تمام غرائز پر غالب آ جانا۔ اگر آپ کی نظری حکمت میں کائنات کو اسی طرح سمجھ لیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے، اور عملی حکمت میں بھی اپنی عقل کو اپنے نفس پر اسی طرح غالب کر دیں کہ آپ کا نفس اور نفسانی قوتیں آپ کی عقل کے تابع ہو جائیں، تو آپ مکتب عقل کے مطابق انسان کامل ہیں۔ نمبر دو پہ ہے جی مکتب عشق۔ کامل انسان کے بارے میں دوسرا مکتب عشق ہے۔ مکتب عشق کو مکتب عرفان بھی کہتے ہیں۔ اس مکتب کے مطابق انسان کا کمال عشق میں پوشیدہ ہے، اور عشق سے مراد ذات حق سے عشق ہے۔ مکتب عقل فکر کا مکتب ہے، کیونکہ فلسفی فکر و خیال کی بات کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ تمام حرکتیں ذہنی ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف مکتب عشق حرکت کا مکتب ہے، مگر اس کی حرکت صعودی ہوتی ہے، البتہ اس کا اختتام افقی حرکت پر ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی جانب حرکت اور پرواز۔ مکتب عشق کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بات فکر کی بات نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے، استدلال کی بات نہیں ہے، بلکہ روح انسان کی بات ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ انسان کی روح واقعاً حرکت کرتی ہے، اور وہ حرکت معنوی ہوتی ہے جو خدا تک پہنچتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے؟ البتہ عرفا نے اپنے موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں، اور اصولی طور پر مکتب عشق نے مکتب عقل کو حقیر دکھلایا ہے۔ ہمارے ادب کے گراں قدر حصے میں عقل اور عشق کے درمیان مناظرہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر اہل عرفان ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ عشق کو عقل پر فتح مند قرار دیا ہے۔ مکتب عشق کہتا ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے عقل کافی نہیں۔ عقل انسان کے وجود کا ایک جزو ہے، اس کی پوری ذات نہیں۔ عقل کی طرح، آنکھ کی طرح عقل ایک آلہ ہے۔ انسان کی ذات اور اس کا جوہر عقل نہیں، روح ہے، اور روح کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق ایسا جوہر ہے جس میں خدا کی جانب حرکت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ مکتب عقل کی یعنی مکتب عشق جو ہے مکتب عقل کی تحقیر کرتا ہے۔ عرفا ہمیشہ جذب و مستی کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی اپنی مخصوص زبان ہے، ان کے اپنے مخصوص اصطلاحات ہیں۔ ان کے نزدیک توحید کے معنی دوسرے ہیں۔ ان کی توحید وحدت الوجود ہے۔ یہ ایسی توحید ہے کہ اگر انسان وہاں پہنچ جائے تو ہر چیز حرف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مکتب میں انسان کامل بالآخر عین خدا ہو جاتا ہے۔ حقیقی انسان کامل خود خدا ہے، اور ہر انسان جو کامل ہو جاتا ہے وہ فنا ہو کر واصل باحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مکتب طاقت۔ کامل انسان کے بارے میں تیسرا نظریہ وہ ہے جو صرف طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس مکتب میں انسان کامل کا مطلب ہے طاقتور انسان، اور کمال کا مطلب ہے طاقت۔ قدیم یونان میں کچھ لوگوں کو سوفسطائی کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ طاقت حق ہے، اور جہاں طاقت ہے حق بھی وہیں ہے۔ کمزوری بے حقی اور ناحقی کے برابر ہے۔ ان کے ہاں انصاف اور ظلم کے کوئی معنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو حق طاقت سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ انسان کی تمام کوششیں طاقت حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کوئی پابندی اور کوئی حد قبول نہیں کرنی چاہیے۔ 19ویں صدی میں مشہور جرمن فلاسفر نیتشے نے اس مکتب کو سپرمین کا نظریہ پیش کر کے دوبارہ زندہ کیا۔ اس مکتب کے مطابق یہ کہنا کہ سچائی اچھی چیز ہے، امانت داری اچھی چیز ہے، احسان بھی اچھی چیز ہے، نیکی اچھی ہے،
فضول اور لا یعنی باتیں جو ہیں، مطلب یہ سب چیزیں ہیں تو اچھی، مگر فضول اور لا یعنی باتیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کمزور ہو اسے سہارا دو، اس کو تو ایک لات رسید کرو، کیونکہ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کمزور ہے۔ چونکہ وہ کمزور ہے اس لیے اس کے سر پر کھینچ کے پتھر دے مارو۔ نیتشے خدا کا منکر اور دین کا مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے دین کمزوروں کی ایجاد ہے۔ یہ بات کارل مارکس کے قول کے بالکل برعکس ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ دین طاقتوروں کی ایجاد ہے تاکہ وہ کمزوروں کو اپنا محکوم بنا کر رکھیں، مگر نیتشے کہتا ہے کہ دین کمزوروں نے ایجاد کیا ہے تاکہ طاقتوروں کی طاقت کو محدود کر دیں۔ نیتشے کہتا ہے کہ دین نے بنی نوع انسان کے ساتھ غداری کی اور انصاف، سخاوت، مروت، انسانیت، رحم، عفو درگزر اور نیکی جیسے مفاہیم پھیلائے۔ بعد میں طاقتور لوگوں نے ان باتوں سے دھوکہ کھایا اور انصاف، سخاوت، مروت اور انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اپنی طاقت میں کسی حد تک کمی کر دی۔ ادیان نے جہاد بالنفس کی تعلیم دی۔ ہم نفس کے ساتھ جہاد کیوں کریں؟ ادیان نے کہا کہ تہذیب نفس کے لیے، حالانکہ نفس کو تو پالنا چاہیے۔ ادیان نے مساوات کی تعلیم دی۔ یہ بھی ایک لغو بات ہے۔ مساوات کیا چیز ہے؟ مساوات کوئی چیز نہیں۔ ہمیشہ ایک طبقے کو کمزور اور ایک طبقے کو طاقتور ہونا چاہیے۔ کمزوروں کو چاہیے کہ وہ طاقتوروں کے لیے کام کریں تاکہ طاقتور مزید ترقی کرے اور ان میں ایک برتر آدمی پیدا ہو۔ ادیان کہتے ہیں کہ مرد و زن کے حقوق برابر ہیں۔ نیتشے کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بیکار بات ہے۔ مرد برتر اور طاقتور جنس ہے۔ عورت مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی پیدائش کا اور کوئی سرے سے مقصد ہی نہیں۔ یہ مکتب بنیادی طور پر اس بات کا قائل ہے کہ طاقت حق ہے، اس لیے یہ مکتب برتر اور طاقتور انسان کو کامل انسان سمجھتا ہے اور طاقت کو ہی انسان کا کمال جانتا ہے۔ کیا زندگی تنازع للبقاء ہے؟ اس طرح کی باتیں مسلمانوں میں بھی نادانستہ طور پر عام ہو گئی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ زندگی جہد للبقاء ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس لائف۔ نہیں جناب، زندگی بقا کی کشمکش نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنے دفاع کے معنوں میں درست ہے۔ بعض مسلمان علماء مثلاً فرید و وجدی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان ہے اس وقت تک جنگ بھی رہے گی، کیونکہ یہ بقائے انسان کی جنگ ہے۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ قرآن بھی یہی بات کرتا ہے۔ اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 40۔ دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اگر خدا انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو دنیا خراب ہو جاتی۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 251۔ اس فکر کے حامل علماء کہتے ہیں کہ یہاں قرآن نے صراحت کے ساتھ جنگ کو مشروع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر خدا بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض انسانوں کے فساد کا سدباب نہ کرتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، پھر نہ کوئی خانقاہ سلامت رہتی، نہ کنیسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی معبد باقی رہتا اور نہ ہی کلیسا غرضیہ کے روئے زمین پر کوئی عبادت گاہ سلامتی نہ رہتی۔ عزیزان من، ان علماء نے قرآن مجید کی آیات کے مقصود کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ ان آیات میں دفاع کا تذکرہ آیا ہے اور قرآن کا یہ فرمانا مسیحت کے مقابلے میں ہے۔ اس میں اس مسیح پادری کو جواب دیا گیا ہے جو کہتا ہے ہم صلح کل ہیں اور جنگ قطعی طور پر ناجائز ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر جنگ ناجائز نہیں، جارحیت ناجائز ہے۔ وہ جنگ ناجائز نہیں ہے جو حق اور حقیقت کے دفاع کے لیے ہو۔ پادری صاحب، اگر دفاعی جنگ نہ ہوتی تو آپ بھی اپنے کلیسا میں عبادت نہ کر سکتے اور مسلمان بھی اپنی مسجدوں میں عبادت نہ کر سکتے جو اس آیت کے مخاطب ہیں۔ وہ مسلمان جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت ان مجاہدوں کی شجاعت اور جانثاری کی مرہون منت ہے جو سر دھڑ کی بازی لگا کر حق اور حقیقت کا دفاع کرتے ہیں۔ اور آپ جو اپنے کلیساؤں میں بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، آپ کو بھی جنگ آزما سپاہیوں کا ممنون ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی امر مانع نہیں کہ انسان تربیت اور کمال کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے جہاں جارحہ کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جب جارحہ کا وجود نہیں ہوگا تو مشروع جنگ کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ زندگی تنازع للبقاء ہے یعنی جنگ زندگی کا لازمہ ہے، درست نہیں ہے۔ ہمارے کچھ جوان جو اپنی پسند کے خلاف بات سن کر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ منسوب کیا جاتا ہے
جس کے نہ معنی درست ہیں اور نہ یہ جملہ کسی کتاب میں موجود ہے۔ 40-50 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا کہ یہ جملہ عوام کی زبانوں پر آنے لگا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زندگی ایک عقیدے اور اس عقیدے کی خاطر لڑنے کا نام ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ فرنگیوں کی فکر ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کا ایک عقیدہ ہو اور وہ اس عقیدے کی خاطر لڑے۔ قرآن اس سلسلے میں حق کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کی نظر میں جہاد اور زندگی یہ ہے کہ حق پرستی ہو اور حق کے لیے جہاد کیا جائے، نہ کہ ایک عقیدہ ہو اور اس عقیدے کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ ممکن ہے ایک عقیدہ حق ہو اور ممکن ہے کہ وہ باطل ہو۔ عقیدہ انعقاد ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا عقیدہ ہوتا ہے، اور انسان کے دماغ میں ہزاروں انعقاد پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا مکتب جو غیر اسلامی ہے کہتا ہے کہ انسان کے لیے ایک عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کی خاطر لڑنا لازمی ہے، مگر وہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، حق کے باطل؟ اس سلسلے میں وہ مکتب کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا، مگر قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کے الفاظ بڑے نپے تلے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حق اور حق کی راہ میں جہاد۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ عقیدہ رکھو اور عقیدے کی خاطر جہاد کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، پہلے اپنے میلانات رجحانات کے خلاف جہاد کرو، پھر صحیح اور سچا عقیدہ اختیار کرو، اور جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے تو پھر اس عقیدے کی راہ میں جہاد کرو۔ بہرحال یہ نظریہ کہ طاقتور انسان کامل انسان ہوتا ہے چارلس ڈارون کے مفروضے پر قائم ہے۔ اسی نظریے کے مطابق زندگی تنازع للبقاء ہے، اس لیے حیوان ہمیشہ اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑتے رہتے ہیں، اور اس معاملہ میں انسان بھی ایسے ہیں۔ اگر حیوان اور غیر انسان مثلا پیڑ پودے ایسے ہی ہیں، تب بھی انسان اس جہت سے حیوان کے ہم پلہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان کی زندگی بقا کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ آخرکار اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرامن بقائے باہمی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر انسانوں کے درمیان یہ رشتہ و پیوند، یہ تعاون، یہ اشتراک عمل اور یہ محبت و یگانگت کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تنازع للبقاء نے ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ کو جو اخلاق، تعاون، محبت اور دوستی نظر آتی ہے وہ تنازع للبقاء کا نتیجہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں بنیادی چیز جنگ ہے، مگر جب ان کا مقابلہ بڑے دشمن سے ہوتا ہے تو وہ ان پر دوستی مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دوستی حقیقی نہیں ہوتی، یہ خلوص پر مبنی نہیں ہوتی، یہ حقیقت نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کا اشتراک عمل ہوتا ہے۔ جب ایک بڑے دشمن کا سامنا ہو تو محض اس سے بچنے کے لیے تعاون کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ اگر اسی دشمن کو بیچ سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ فوراً ٹکڑیوں اور گروہوں میں بٹ جائیں گے اور دشمن بن کر لڑنے لگیں گے۔ پھر لڑتے لڑتے 2-4 گروہ بچ جائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں گے۔ جب 2 آدمی باقی رہ جائیں گے اور کوئی تیسرا ان کے مقابل پر نہیں ہوگا تو وہ آپس میں لڑیں گے۔ ان کی نظر میں انسانوں کی دشمنیاں ہی ان کو دوستی و صلح و آشتی و خلوص، انسانیت، یگانگت اور اتحاد پر مجبور کرتی ہیں۔ پس تنازع اصل ہے اور تعاون اس کی فرع، اس کا ضمنی نتیجہ اور اس کا بچہ ہے۔ نمبر 4، مکتب ضعف۔ جس طرح مکتب عشق مکتب عقل کی تحقیر کرتا ہے اور اسے وہم و خیال قرار دیتا ہے، اسی طرح مکتب ضعف بھی مکتب طاقت کی تحقیر کرتا ہے۔ مکتب ضعف میں کہ پرچار کرنے والے کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کا کمال کمزوری میں چھپا ہے۔ اس مکتب کی روح سے کامل انسان وہ ہے جو کمزور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوئی تو وہ زیادتی کرے گا۔ شیخ سعدی کو بھی یہی اشتباہ ہوا۔ ایک ربائی میں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ چونٹی ہوں جسے لوگ پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں، میں بھیڑ نہیں ہوں کہ میرے ڈنگ سے لوگ رویا کریں، میں خدا کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھ میں لوگوں کو تکلیف دینے کی طاقت ہی نہیں۔ آقا سعدی، کیا یہ طے شدہ ہے کہ انسان کو چونٹی بننا چاہیے یا بھیڑ؟ تاکہ وہ کہے کہ اگر چونٹی ہونے یا بھیڑ ہونے کا درمیان انتخاب کرنا ہے تو میں چونٹی ہونے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ چونٹی بنو کہ روندے جاؤ اور نہ بھیڑ بنو کہ ڈنگ مارتے پھرو۔ اس کی بجائے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بھیڑ نہیں کہ میرے ڈنگ سے لوگ رویا کریں، میں وہ چونٹی بھی نہیں کہ جسے لوگ پاؤں تلے مسل دیں۔ میں خدا کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ انسان طاقتور ہو لیکن کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔
اگر وہ طاقتور نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے سینگ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے۔ لیکن لیکن اگر اس کے سینگ ہو اور پھر بھی وہ کسی کو نہ مارے تو یہ بڑی بات ہے۔ شیخ سعدی پھر کہتے ہیں کہ میں نے دامن قوم ایک عابد کو دیکھا جو دنیا سے منہ موڑ کر عبادت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شہر میں کیوں نہیں آتے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکو۔ عابد نے ایک عذر پیش کیا اور شیخ سعدی نے بھی سکوت کیا، گویا انہوں نے عابد کا عذر قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں اس نے کہا وہاں پری چہرہ لڑکیوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے، جب کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میں شہر میں جاؤں اور میری نظر خوبصورت لڑکیوں پر پڑے تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں، اس لیے میں نے خود کو غار میں قید کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا یہ ہے کمال کہ انسان اپنے آپ کو غار میں قید کر لے تاکہ خود کو گناہوں سے بچا سکے؟ یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ عقائد سعدی قرآن نے آپ کے لیے احسن القصص یعنی قرآن کا بہترین قصہ نقل کیا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے بے شک جو کوئی برائیوں سے بچتا اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ تو بھی یوسف جیسا بن جا۔ خواہش کی تکمیل کے تمام اسباب و امکانات فراہم ہیں، محل کے سب دروازے بھی بند ہیں، فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جناب یوسف علیہ السلام اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سامنے کے بند دروازوں کو کھول لیتے ہیں۔ جناب یوسف کو مارے ہیں، جوان ہیں، نہایت خوبصورت ہیں۔ شیخ سعدی گلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک عابد خانقاہ سے مدرسے میں آ گیا اور اس نے اہل طریقت کی صحبت کا عہد یعنی بیعت توڑ ڈالا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عابد اور عالم میں کیا فرق ہے؟ تو خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ عابد سیلاب بلا سے صرف اپنی گڈری بچاتا ہے، جبکہ عالم کوشش کرتا ہے کہ گناہوں کے سیلاب میں ڈوبنے والوں کو بچا لے۔ بجائے اس کے کہ جناب یوسف عورتوں کے پیچھے جائیں، عورتیں ان کے پیچھے آتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مصر کے اشرافیہ کی بیگمات آپ پر دل و جان سے فریختہ ہیں۔ زلیخا نے ان کے لیے تمام لوازمات فراہم کر دیے ہیں اور وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن گئی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یا تم میری خواہش پوری کرو یا میں تمہیں قتل کروا دوں گی۔ قرآن اس طرح تعلیم دیتا ہے۔ وہ شیخ سعدی کی طرح بات نہیں کرتا، لیکن حضرت یوسف کیا کرتے؟ وہ دستے دعا بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ قید پروردگارہ، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہیں۔ پروردگار مجھے قید خانے میں بھیج دے مگر ان عورتوں کے چنگل میں پھنسنے سے بچا لے۔ میں بدی پر قادر ہوں مگر پھر بھی وہ کام نہیں کرتا۔ انسان کا کمال اس کی کمزوری میں نہیں، اگرچہ ہمارے ادب میں اس طرح کا کلام نظر آتا ہے کہ انسان کا کمال اس کی کمزوری میں ہے، حتیٰ کہ 5ویں صدی ہجری کے صوفی شاعر بابا طاہر عریان ہمدانی کہتے ہیں میں اپنی آنکھ اور دل دونوں کے خلاف فریاد کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں میرا دل اس کی خواہش کرتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر آگے وہ کہتے ہیں میں فولاد سے خنجر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اپنی آنکھ پھوڑ لوں اور میرے دل کو راحت ملے۔ خوب، آپ ایک چیز سنتے ہیں اور آپ کا دل اس کی خواہش کرتا ہے، اس لیے آپ کو ایک خنجر بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنا کان کاٹ لیں۔ بابا طاہر نے عجیب انسان تیار کیا ہے۔ ان کا کامل انسان ایسا انسان ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، نہ کان ہے نہ آنکھ، بلکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنے ادب میں ایسے ضعیف پرور اور ذلیل پرور اخلاق بہت ملتے ہیں، مگر دھیان رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، افراط و تفرید کی حالت میں رہتا ہے۔ جب انسان ان مکاتب فکر کا مقابلہ اسلام سے کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعاً اسلام خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ سقراط ایک گوشے کو لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے، افلاطون ایک گوشے کو لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے، ابو علی سینا ایک گوشہ لیتا ہے، ابن عربی یا مولانا روم ایک گوشہ لیتے ہیں، نیتشے ایک گوشہ لیتا ہے، کارل مارکس ایک گوشہ لیتا ہے، جین پال سارتر بھی ایک گوشہ لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بشر ہوں اور ان کا مکتب اتنا جامع اور اتنا بلند ہو؟ گویا یہ تمام مفکرین طفل مکتب ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کہہ دی اور آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم کی طرح اپنی بات کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کتنی جامع اور کتنی بلند ہوتی ہے۔ مکتب محبت، کامل انسان کے بارے میں ایک اور مکتب محبت ہے جسے مکتب معرفت کہا جا سکتا ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا میں اب سے چند ہزار سال پہلے بھی
بڑے بلند خیالات پائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی بہت سی قدیم ہندی کتابیں موجود ہیں۔ نیز بہت ہی گراں قدر جو اپنشد ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ چند سال پہلے جب ہمارے استاد بزرگوار جناب علامہ سید محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقاموں نے اپنشدوں کو پڑھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ ان میں بڑے بلند پایہ مطالب ہیں جن کی طرف نسبتاً کم توجہ دی گئی ہے۔ اس مکتب میں انسان کے تمام کمالات کا محور خود شناسی یعنی سیلف ریلائزیشن ہے۔ یہ مکتب کہتا ہے کہ انسان خود کو پہچان۔ سقراط نے اور تمام پیغمبروں نے بھی یہی کہا ہے۔ نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مگر مکتب محبت میں فقط اسی ایک نقطے پر زور دیا گیا ہے۔ گاندھی کے مذہبی نظریات میرا مذہب مائی ریلیجن نامی کتاب میں 1955 میں پہلی بار شائع ہوئے تھے، یعنی اس کے جو مذہبی نظریات تھے اس نے مائی ریلیجن کے نام سے کتاب میں ان کو اتارا تھا۔ اس کتاب میں گاندھی کی تحریروں اور تقریروں کے اقتباسات ہیں۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اس میں ایک جگہ گاندھی کہتا ہے کہ میں نے اپنشدوں کے مطالعہ سے جو اصول اخذ کیے ہیں وہ ساری زندگی میرا دستور العمل رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں فقط ایک حقیقت ہے، یعنی نفس کا پہچان۔ اسی وجہ سے گاندھی دنیا فرنگ پر حملہ کرتا ہے، اور اس نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ فرنگی نے دنیا کو پہچانا اور خود کو نہیں پہچانا، یعنی چونکہ اس نے خود کو نہیں پہچانا اس لیے اس نے خود کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس نے دوسرا اصول یہ اخذ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ خدا کی پہچان بھی رکھ لیتا ہے، یعنی خدا کو بھی پہچان لیتا ہے اور دوسرے ہم جنسوں کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اس نے تیسرا اصول یہ اخذ کیا کہ فقط ایک طاقت کا وجود ہے، یعنی اپنے آپ پر تسلط کی طاقت۔ جو اپنے اوپر مسلط ہو جاتا ہے وہ دوسری چیزوں پر بھی مسلط ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے مسلط ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا میں صرف نیکی کا وجود پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی ایسا ہی چاہے جیسے وہ خود کو چاہتا ہے۔ بالالفاظ دیگر دوسروں کا بھی اپنی طرح خیال رکھے۔ اس مکتب معرفت سے مراد معرفت النفس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندی فلسفہ گیان، دھیان یا میڈیٹیشن یعنی سب چیزیں چھوڑ کر اپنے اندر اترنے یعنی مراقبہ کرنے پر زور دیتا ہے۔ آج کل مراقبے میں جو سخت ورزشیں مثلاً یوگا وغیرہ آئی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً ہندی فلسفے کی بنیاد معرفت نفس، مراقبے، ذہن کو تمام خیالات سے خالی کرنے اور اپنی حقیقت کو تلاش کرنے پر ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچاننے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بس اس مکتب میں کامل انسان وہ ہے جو خود کو پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو پہلے وہ اپنے اوپر مسلط ہوتا ہے اور نتیجتاً دوسروں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مکتب کو مکتب محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالیہ 2-3 صدیوں میں ایسے مکاتب فکر بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے انفرادی پہلوؤں کے بجائے اجتماعی پہلوؤں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے۔ چونکہ ان مکاتب کے پیش نظر اجتماعیت ہے، اس لیے ان میں سے ایک مکتب انسان کامل کو بے طبقہ انسان سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو انسان طبقوں میں خاص کر اونچے طبقوں میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناقص انسان ہوتا ہے، بلکہ طبقاتی معاشرے میں سالم انسان ہوتا ہی نہیں۔ یہ مکتب کامل انسان کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے اس کے زیادہ مقام کو نہیں مانتا۔ اس مکتب میں کامل انسان وہ ہے جو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک جیسی زندگی بسر کرے اور اس کا درجہ دوسرے انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی مکاتب ہیں جو انسان کی آزادی اور آگاہی پر زور دیتے ہیں۔ آگاہی سے ان کی مراد زیادہ تر اجتماعی آگاہی ہوتی ہے۔ مثلاً فلسفہ وجودیت زیادہ تر اجتماعی آزادی، آگاہی اور ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ اس مکتب میں کامل انسان کے معنی آزاد انسان، آگاہ انسان، ذمہ دار انسان اور جواب دہ انسان کے ہیں۔ آزادی کا لازمہ جنگ و جدل ہے جو بجائے خود ایک علیحدہ مکتب ہے۔ نمبر 6، مکتب انتفاع۔ ایک اور مکتب فکر مکتب انتفاع ہے۔ یہ مکتب طاقت سے زیادہ قریب ہے۔ اس مکتب کے مطابق یہ سب فلسفہ بافیاں اور کہنے کی باتیں ہیں کہ کامل انسان عقل مند ہوتا ہے یا کامل انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو مال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فطرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ فطرت سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اتنے ہی کامل انسان ہوں گے۔ لہٰذا علم کے میدان میں بھی مکتب انتفاع عقل کو انسان کا کمال نہیں مانتا اور علم کو بھی فطرت کی شناخت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ مکتب فطرت کو صرف اس لیے جاننا چاہتا ہے
کہ وہ اسے تسخیر کر سکے تاکہ فطرت انسان کی خدمت کرے اور انسان فطرت سے بہتر طور پر استفادہ کر سکے۔ یعنی یہ کہ انسان کے لیے علم کی اہمیت ذاتی نہیں بلکہ ایک وسیلے کی ہے۔ علم یقیناً انسان کے لیے اچھی چیز ہے مگر فطرت کو مسخر کرنے کے لیے، کیونکہ جب انسان فطرت کو تسخیر کر لیتا ہے تو اسے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ انسان کو فطرت سے فائدہ اٹھانے کے مقام تک لے جائیں، اس لیے کہ فطرت سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کسی کمال کا کوئی وجود نہیں ہے۔ علم کے تقدس، اس کی ذاتی قدر اور ذاتی کمال کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ نرم الفاظی ہیں۔ علم ایک وسیلے کے سوا کچھ نہیں۔ علم انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے گائے کے لیے سینگ یا شیر کے لیے دانت۔ یہ تھا کامل انسان کے بارے میں مختلف مکاتب کے نظریات کا خلاصہ۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام کی رائے بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام عقل، عشق، طاقت، اجتماعی ذمہ داری اور بے طبقہ معاشرہ کو کیا اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ موت کے وقت انسان کی حالت۔ عزیزان من، انسان کے مظاہر کمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ موت کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ موت کا خوف انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ اس کی بہت ساری بدبختیاں موت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ وہ موت کا سایہ دیکھ کر اپنے آپ کو ذلت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص موت سے نہ ڈرے تو اس کی زندگی سراسر بدل جاتی ہے۔ وہ انسان بہت عظیم ہوتے ہیں جو موت کا سامنا کرتے وقت انتہائی بہادری کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اگر یہ موت کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے آئے تو ایسی موت انسانوں کے لیے سعادت ہے، جیسا کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ میں ان حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا زندگی کی توہین سمجھتا ہوں۔ اولیاء حق کے سوا کوئی اس طرح موت کا سامنا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے لیے موت ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے یا امام حسین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ایک پل عبور کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور اپنے صاحب سے فرمایا تھا، اے میرے ساتھیو، ہمارے سامنے ایک پل ہے جو ہمیں عبور کرنا ہے۔ اس پل کا نام موت ہے۔ جب ہم اسے عبور کر لیں گے تو ایسی جنت میں پہنچ جائیں گے جہاں تکلیفوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جوں موت نزدیک آ رہی تھی، آپ کے چہرے کی بشاشت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شخص عمر ابن سعد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کربلا کا رپورٹر تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، امام کے سب انصار و یاور شہید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں جو امام کا آخری وقت تھا، اس نے عمر ابن سعد سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کو تھوڑا سا پانی پلاؤں۔ اب تو ان کا دم اخیر ہے، وہ پانی پئیں یا نہ پئیں اس سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سن کر اس ملعون نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ شخص پانی لے کر گودال قتل گاہ میں پہنچا تو اس وقت ازلی و ابدی لعین اور ملعون شمر بن ذی الجوشن امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ہاتھ میں اٹھائے واپس آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں ان کے چہرے کے نور اور جمال کی ہیبت دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ حسین قتل ہو گئے۔ پس کامل انسان وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر حوادث کا کوئی اثر نہ ہو۔ جناب علی علیہ السلام ایسے انسان ہیں جو مزدوری بھی کرتے تھے اور اعلیٰ ترین عہدے یعنی خلافت پر بھی فائز رہے۔ بقول عراقی مورخ اور ماہر عمرانیات علی الوردہ، جناب علی علیہ السلام نے کارل مارکس کا فلسفہ الٹ دیا۔ آپ جو زندگی جھونپڑی میں بسر کرتے تھے وہی زندگی محل، حقیقی محل مراد نہیں، میں بسر کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ایک کامن مین کے طور پہ آپ نے اپنی زندگی گزاری، ویسے ہی ایک خلیفۃ المسلمین کے طور پر بھی زندگی گزاری۔ یعنی جناب علی علیہ السلام محنت مزدوری کرتے وقت ویسا ہی سوچتے تھے جیسے خلافت کے وقت سوچتے تھے، اسی بنا پر انہیں کامل انسان کہا جاتا ہے۔ حضرت علی خاموشی سے دفن کر دیے گئے۔ ارباب اعضاء، آج ہم سب یہاں اس انسان کامل کے سوگ میں جمع ہوئے ہیں جس کو راتوں رات بڑی خاموشی سے سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ جس طرح جناب علی علیہ السلام جیسے انسان کامل کے دوست بہت تھے، اسی طرح ان کے دشمن بھی بہت تھے۔ میں نے اپنی کتاب جازیہ و دافعہ علی علیہ السلام میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بے پناہ قوت جاذبہ ہوتی ہے، اور ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن میں بے پناہ قوت دافعہ پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں میں غیر معمولی جذب و کشش پائی جاتی ہے، ان کے چاہنے والے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان پر اپنی جانیں نچھاور کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔
اور ایسے انسان کے دشمن اتنے سفاک ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ سفاک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پر ان کے آس پاس رہنے والے ان کے اندرونی دشمن۔ کچھ ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اپنے چہروں پر تقدس کا نقاب ڈال کر جناب علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یعنی خوارج۔ خوارج در حقیقت وہ لوگ تھے جو ایمان تو رکھتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ سخت جہل اور کٹ حجت بھی تھے۔ خود حضرت علیہ السلام نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ یہ افراد اہل ایمان تو تھے مگر جاہل اور احمق بھی تھے۔ آپ نے خارجیوں اور منافقوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یعنی میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ ان میں اور اصحاب امیر شام میں فرق ہے۔ یہ خوارج حق کے طلبگار تو ہیں مگر احمق ہیں، اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ منافقین حق کو جان لینے کے باوجود حق کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 59۔ ان تمام چاہنے والوں اور وفادار دوستوں کے ہوتے ہوئے جناب علیہ السلام کو کیوں رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر دفن کیا گیا؟ انہی خوارج کے خوف سے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علیہ السلام معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس خطرے کا احتمال تھا کہ کہیں رات کی تاریکی میں یہ لوگ قبض کھول کر جناب علیہ السلام کے پاک و مطہر جسم کو قبر سے باہر نہ نکال لیں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور کے اواخر تک، یعنی تقریباً 100 سال کے بعد تک، سوائے ائمہ طہار ان کے خاص اصحاب کے کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ جناب علیہ السلام کا مدفن کہاں ہے۔ 21 رمضان کی صبح امام حسن علیہ السلام نے ایک تابوت تیار کروا کے گروہ کے سپرد کیا کہ وہ اسے مدینہ لے جائیں، تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ جناب علیہ السلام کو مدینہ میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت علی کی اولاد اور چند خاص شیعوں کو معلوم تھا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے 21 رمضان کی شب آپ کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ وہ لوگ کوفہ کے نزدیک، جہاں اس وقت آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب خوارج کا زور ٹوٹ گیا تو حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی بے حرمتی کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے صفوان کو، جن سے روزے شور پڑھی جانے والی دعائے القمہ منقول ہے، حکم دیا کہ وہ قبر علی پر شناخت کے لیے صاحبان لگائیں۔ جب لوگوں کو آپ کی قبر مبارک کا علم ہو گیا تو یہ مرجع خلائق بن گئی۔ قبر علی پر سا کا مرثیہ۔ جناب علی علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بہت کم افراد تھے، صرف آپ کے فرزند اور آپ کے صحابہ خاص تھے۔ ایک صحابی سعاسہ بن سوحان تھے جو آپ کے پاک دل اور پاک باز دوست تھے۔ وہ ایک بہترین مقرر اور خطیب بھی تھے۔ انہوں نے آپ کی موجودگی میں کئی تقریریں کی تھیں۔ جب جناب علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو وہاں موجود تمام افراد غمگین تھے۔ سعاسہ کا دل شدت غم سے بھر آیا۔ انہوں نے قبر علی سے مشت خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی، پھر اپنا دل تھام کر کہنا شروع کیا، میرا سلام ہو آپ پر امیر المومنین۔ آپ سعادت کے ساتھ دنیا میں جیے اور سعادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور آپ نے شہادت کا جام بھی خدا کے گھر میں نوش فرمایا۔ اے میرے آقا، آپ کتنے عظیم تھے اور یہ لوگ کتنے پست۔ خدا کی قسم، اگر لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، یعنی ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، مادی اور معنوی نعمتوں تک ان کو رسائی نصیب ہوتی، مگر افسوس کہ لوگوں نے آپ کی قدر نہ پہچانی، اور بجائے اس کے کہ آپ کے اعلیٰ اصولوں کی پیروی کرتے، انہوں نے نہ جانے کس طرح آپ کا دل دکھایا، اور آخر کار آپ کے فرق مبارک کو شگافتہ کر کے خاک و خون میں نہلا دیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ رمضان المبارک کے ان مخصوص راتوں میں اسلام میں انسان کامل کا تصور، اس موضوع پر آپ یہ چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی رات ہم اپنی بات یہاں سے شروع کریں گے کہ قدیم اصطلاح میں کامل انسان اور جدید اصطلاح میں مثالی انسان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر مکتب میں تربیت اور اخلاق کا ایک نظام کامل یا مثالی انسان کی پہچان پر موقوف ہے۔ چنانچہ ہم مختلف مکاتب فکر کا تفصیل سے تنقیدی جائزہ لیں گے اور ہر مکتب کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ کل رات ہم نے جن مکاتب کا اجمالی ذکر کیا تھا ان میں سے ایک ریشنلزم تھا۔ آج رات ہم اپنی گفتگو اسی مکتب سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم فلاسفرز کے مطابق انسان کا بنیادی جوہر اس کی عقل ہے۔ جس طرح انسان کا بدن اس کی شخصیت کا جزو نہیں، اسی طرح روحانی اور نفسیاتی صلاحیتیں بھی اس کی شخصیت کا جزو نہیں۔ انسان کی اصل شخصیت اس کی قوت فکر ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت۔ انسان وہ ہے جو سوچتا ہے،
جو دیکھتا ہے وہ انسان نہیں، جو دیکھتا ہے وہ انسان کا ایک آلہ ہے، وہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ اس انسان کا آلہ بصارت ہے، دماغ بھی اس انسان کا ایک آلہ ہے جو سوچتا ہے، جو اپنی قوت فکر کو بروئے کار لاتا ہے۔ انسان وہ نہیں جو مثلاً چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے یا خواہش اور غصہ رکھتا ہے۔ انسان کا جوہر سوچنا ہے، اس کی قوت فکر ہے، اور کامل انسان وہ ہے جو سوچنے میں حد کمال کو پہنچ گیا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی عقل کے بل بوتے پر اس دنیا کو جیسی وہ ہے دریافت کر لیا۔ مکتب عقل کی جو باتیں قابل توجہ ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا حقیقی جوہر اس کی عقل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ دنیا کو دریافت کرے اور اس کی حقیقت کو پورے طور پر اپنے اندر منعکس کرے۔ گویا عقل ایک ایسا آئینہ ہے جو کائنات کو اپنے اندر درست طور پر منعکس کر سکتا ہے۔ جن اسلامی فلاسفرز نے یہ نظریہ قبول کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اسلامی ایمان وہ ایمان جو قرآن میں آیا ہے دنیا کی کلی پہچان پر موقوف ہے۔ ایمان یعنی دنیا کی ابتدا کو پہچاننا، دنیا کی گردش کو پہچاننا، دنیا کے نظام کو پہچاننا اور اس بات کو پہچاننا کہ دنیا کس نقطے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان فلاسفرز کے بقول قرآن میں انہی باتوں کا تذکرہ آیا ہے، یعنی خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان جو وجود کے واسطے اور مرحلے ہیں، دنیا کے مخلوق ہونے پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ خدا نے دنیا کو پیدا کر کے بے سمت نہیں چھوڑا بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا کی رہنمائی بھی فرمائی، اور اس بات پر ایمان کہ ہر چیز خدا کی طرف سے آئی ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی معاد۔ ان فلاسفرز نے معرفت، پہچان اور حکمت کی شکل میں ایمان کی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان یعنی پہچان، مگر فلسفیانہ اور حکیمانہ پہچان، نہ کہ علمی پہچان جو جزوی ہوتی ہے۔ فلسفیانہ، کلی اور حکیمانہ پہچان یہ ہے کہ ہم دنیا کے آغاز و انجام، ہستی کے مراتب اور دنیا کے سارے نشیب و فراز کو دریافت کریں اور پہچانیں۔ چند مکاتب فکر ہمیشہ عقلیت پسندوں کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں۔ پہلا مکتب جو ان کی ضد ہے اور جس نے عالم اسلام کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کی ہے وہ شراکیوں، عارفوں اور اہل عشق کا مکتب ہے۔ اس مکتب کے بارے میں ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ دوسرا مکتب اہل حدیث کا ہے۔ شیعوں میں اخباری اور سنیوں میں اہل حدیث عقل کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریشنلسٹ عقل کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ اسے حاصل ہی نہیں۔ گزشتہ 3-4 صدیوں سے حسی مشاہدات سے حاصل ہونے والی معلومات کو معتبر ماننے والوں کے مکتب کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور اس مکتب نے ریشنلزم کے خلاف جنگ کی ہے۔ یہ مکتب کہتا ہے کہ عقل کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ حس کے تابع ہوتی ہے۔ اصل چیز یعنی حواس اور محسوسات ہیں۔ حواس جس بات سے عقل کو آگاہ کرتے ہیں، عقل وہی کام کرتی ہے۔ جس طرح مل میں خام مال لایا جاتا ہے اور مشین اس مال کا تجزیہ کرتی ہے، مثلاً ٹیکسٹائل مل میں پہلے روئی صاف کی جاتی ہے، پھر دھاگا بنایا جاتا ہے اور دھاگے سے کپڑا بنایا جاتا ہے، اسی طرح عقل کا بھی ایک کارخانہ ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ حواس کے راستوں سے اس کو جو خام مواد ملے یعنی را مٹیریل اسے پروسیس کرے۔ اس کے باوجود عقلیت پسندوں کا مکتب پورے طور پر اعتبار سے نہیں گرا بلکہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن ہم عقلیت پسندوں اور دوسرے مکاتب کا موازنہ یا تفصیلی مطالعہ نہیں کریں گے بلکہ اسلام کا نظریہ اور نقطہ نظر بیان کریں گے۔